بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی اس میں ایمان والوں کے لیے یہ حکم ہے کہ تم ایمان لے آؤ. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی اور اس سے پہلے جو کتابیں اتر چکی اس پر ایمان لے آؤ. اس کا مطلب کیا ہے؟ ایمان والوں کو ایمان لانے کا حکم کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ ایمان کو لے آئے، اس ایمان پر ثابت قدم رہو، اس پر باقی رہو، اس میں اضافہ اور ترقی ہو اس کی کوشش کرو. نعمت کا ملنا یہ بھی اہم ہے، اور نعمت کا محفوظ رہنا، باقی رہنا، یہ بھی بہت اہم ہے. ایمان اور ہدایت کی نعمت اللہ کے فضل سے مجھے اور آپ کو ملی. اب اس کا باقی رہنا، اس کا محفوظ رہنا، اس میں ترقی اور اضافہ ہونا اور موت تک وہ باقی رہے اور اسی حال میں موت آئے، ایمان اور ہدایت کی حالت میں، یہ بہت بڑی نعمت ہے.
اللہ ہم سب کو، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے محسنین متعلقین رشتہ داروں کو اور ہماری نسلوں کو یہ نصیب فرمائے۔ دعا بھی کرنی چاہیے، اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی، اے اللہ ایسا ایمان میں آپ سے مانگتا ہوں جو میرے دل میں رچ بس جائے۔ اللہم انی اسألک ایمانا دائما وہدی قیما وعلما نافعا، اے اللہ میں آپ سے لازوال ایمان مانگتا ہوں، مضبوط ہدایت اور علم نافع کا سوال کرتا ہوں۔ تو آیت کا مطلب میں سمجھا رہا تھا، جیسے ہر ایمان والا سنت، نوافل، وتر، واجب کی ہر رکعت میں دعا مانگتا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ ہدایت پر تو ہے، لیکن ہدایت میں اضافہ ہو، ترقی ہو، اس پر دائم اور قائم رہے، اس کے لیے وہ ہر رکعت میں اللہ سے مانگ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ اللہ ہدایت کا جو درجہ مجھے نصیب ہے اس سے اعلیٰ درجہ نصیب فرما اور اس پر ثابت قدمی، استقامت نصیب فرما۔ تو ایمان تو ہم لے آئے اللہ کے فضل سے، اب اس ایمان میں اضافہ ہو، ترقی ہو اور اس ایمان پر ہم ثابت قدم رہے ہر حال میں، اور اسی ایمان اور ہدایت پر موت آئے، اس کی فکر ہمیں کرنی ہے، ہمارے لیے بھی، ہماری نسلوں کے لیے بھی۔ ایک ہے دین اور ایک ہے ایمان۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ اس میں ایک فرق ہے، دین وہ نظام ہے جو انبیاء کرام علیہم السلام لے کر تشریف لائے، جس کا آخری پیغام حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لائے۔ دین میں اضافے کی، کمی کی کوئی گنجائش نہیں، کچھ گھٹانا بڑھانا اس کی اجازت نہیں، لیکن ایمان میں گنجائش ہے کہ انسان اس میں اضافہ، اس میں ترقی ہو، اس کی فکر کرے، اور ایمان میں اضافہ اور ترقی کی محنت اور دعوت کی قیامت تک جاری رہے گی۔ اس لیے ضرورت ہے کہ دین پر ایمان اور یقین مضبوط کرنے کی اور ہر چیز کو اس پر قربان کرنے کی کوشش اور محنت ہم جاری رکھیں، اور دنیا کی کسی چیز کے عوض میں، کسی چیز کے بدلے میں اپنے دین کو ہم نہ بیچیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اس وقت جو لوگ تھے ان کا حال یہ تھا کہ ان کا یہ یقین اور ایمان ان حقیقتوں پر تو تھا کہ زہر یہ قاتل ہے، زہر کی وجہ سے انسان مر جاتا ہے، اس حقیقت پر ان کا یقین تھا۔ ہوا انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہے، اس حقیقت پر ان کا یقین تھا۔ پانی اور کھانا انسان کے لیے زندہ رہنے کے لیے ایک ذریعہ اور سبب ہے، اس کے ذریعے انسان زندہ رہے گا، اس حقیقت پر ان کا یقین تھا۔ لیکن ان کا ایمان اور یقین یہ نہیں تھا
کہ جہنم کیسے خطرناک ہے، جنت کی نعمتیں اور آرام کیسے قابل رشک ہے۔ اللہ کو ناراض کر کے کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ گناہ اور ظلم سے بستیاں تباہ ہوتی ہے، اس پر ان کا ایمان اور یقین نہیں تھا۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی نور اللہ مرقدہ نے بہت تفصیل کے ساتھ یہ سمجھایا ہے کہ ایک طبیب پر ان کو جتنا بھروسہ تھا، ایک ڈاکٹر پر جتنا ان کو بھروسہ تھا، اتنا نبی پر بھروسہ نہیں تھا۔ وجہ اور سبب اس کا یہ تھا کہ دوسرے عالم سے ان کا تعلق مردہ ہو چکا تھا، اور اس عالم سے، اس زندگی سے، آخرت والی زندگی سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں تھی، اور اس کے خطرات سے اور عذاب سے بچنے کی ان کو کوئی فکر نہیں تھی۔ حضرت فرماتے ہیں ایسا ہی کچھ حال ہمارا ہو گیا ہے، ایسا ہی کچھ حال ہمارا ہو گیا ہے۔ اگر کوئی آ کر یہاں پر خبر دے کہ عجائب گھر سے شیر چھوٹ گیا ہے، ہر ایک اپنی حفاظت کی فکر میں لگ جائے، اور مجمع کا سکون انتشار سے بدل جائے، بے چینی کی کیفیت طاری ہو جائے، لیکن آخرت کے عذاب کا جب تذکرہ ہمارے سامنے ہوتا ہے، جب جہنم کا تذکرہ ہمارے سامنے ہوتا ہے، جب قبر کے عذاب کا تذکرہ ہمارے سامنے ہوتا ہے، جب اللہ کی پکڑ کا تذکرہ ہمارے سامنے ہوتا ہے، بے فکری کے ساتھ ہم سن لیتے ہیں۔ دنیا کے خطرات کے بارے میں ہمارے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، اور آخرت کے عذاب کو بے فکری کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ عرب کے اندر دستور تھا، جب کوئی قافلہ، کوئی قبیلہ دوسرے قبیلے پر حملہ کرتا تھا، اور اس دوسرے قبیلے کے کسی فرد کو اس کی اطلاع ملتی تھی، تو وہ پہاڑ پر چڑھتا تھا، لوگ جمع ہو جاتے تھے، وہ اس خطرے سے آگاہ کرتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہاڑ پر تشریف لے گئے، لوگ جمع ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جس کا خلاصہ اور مفہوم یہ ہے کہ اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو حملہ کرنا چاہتا ہے، تم میری بات کی تصدیق کرو گے، سچ سمجھو گے؟ انہوں نے کہا ہم آپ کی بات کو سچ سمجھیں گے، آپ کی تصدیق کریں گے۔ لیکن جب عذاب سے ان کو ڈرایا، عذاب کا تذکرہ کیا، تو وہ پچھتانے لگے کہ کیا اس لیے ہم کو جمع کیا گیا، کیا اس لیے ہم کو بلایا گیا۔ دنیا کے خطرے سے ان کے کان کھڑے ہو جاتے تھے، لیکن آخرت کے عذاب سے بے فکر تھے۔ یہ جو ہماری حالت بھی ایسی بن رہی ہے، ایک مسلمان کی حالت ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ دنیا کے حالت خطرے سے تو انسان کے کان کھڑے ہو جائے، اور آخرت کے عذاب سے انسان بے فکر ہو۔ اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ دین پر یقین کی کمزوری اور ایک قسم کی بے یقینی، یہ اس کا سبب ہے۔ جب ایسی کمزوری ہوگی، ایسی کمزوری کے ساتھ دوسری زندگی سے دلچسپی اور اس کے خطرات سے بچنے کی، اس کے عذاب سے بچنے کی فکر انسان کو نہیں ہوگی، جو زندگی آر اور کوٹ میں ہے، جو انسان کو ابھی نظر نہیں آ رہی ہے۔ اب ایسی زندگی سے کمزور یقین کے ساتھ، کمزور ایمان کے ساتھ، ایسی اس زندگی سے جو کوٹ میں ہے، جو آر میں ہے، جو ابھی نظر نہیں آ رہی ہے، کمزور یقین کے ساتھ اس زندگی سے کیسے دلچسپی پیدا ہوگی، اور اس کے عذاب سے بچنے کی کیسے فکر ہوگی۔
اب یہ تو ان لوگوں کا تذکرہ تھا جو ایمان نہیں لائے تھے، لیکن ایمان لانے والوں کا حال ایسا نہیں تھا، اس سے مختلف تھا، اس سے جڑا تھا۔ ان کو اس زندگی سے زیادہ دوسری زندگی سے دلچسپی زیادہ تھی، ان کو دین کی حقیقتوں پر مضبوط اور تازہ ایمان نصیب تھا۔ ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے وہ تیار تھے، اور سچے دینداروں میں اور دوسرے مذاہب کے ٹھیکیداروں میں ایسا فرق تھا جیسے کاغذ کی تصویر اور زندہ انسان میں ہوتا ہے، جیسے آگ کی تصویر اور خود آگ میں ہوتا ہے۔ نئے ایمان کی طاقت نے ان کی رگ رگ میں ایسی آگ بھر دی تھی کہ جو ان کے مقابلے میں آتا تھا وہ موم اور میر کی تصویر کی طرف بگڑ جاتا تھا۔ ان کا یہ یقین تھا کہ دنیا بھر کی تلواریں ہماری گردنوں پر ہو اور اللہ کا حکم نہ ہو تو ہم کو کوئی موت نہیں دے سکتا، اور ان کے مقابلے میں جو تھے ان کا یہ یقین تھا کہ تلوار کا ایک وار ہمارا خاتمہ کر دے گا۔ جب ایمان کی طاقت کے ساتھ ان کے سفیر ایران کے دربار میں پہنچے تو حال یہ تھا کہ تلواروں پر چیخنے لپٹے ہوئے تھے، گھوڑا پس طاقت تھا، لیکن ایمان کی طاقت دوسری تمام طاقتوں پر غالب تھی، اور ان کے گھوڑے قالینوں پر چل رہے تھے، اور ان کے نیزے وہ اس کے تخت پر گھاڑتے تھے۔ اور جب رستم نے پوچھا ربعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ تم کیوں آئے ہو، تو ربعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ نے ہم کو بھیجا تاکہ اللہ کے بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لائے، دنیا کی تنگی سے نکال کر دنیا کی وسعت میں لائے، اور دوسرے مذاہب کے ظلم اور زیادتی سے نکال کر اسلام کے عدل میں لائے، اسلام کے عدل کی طرف اور اسلام کی جو انصاف کی تعلیم ہے اس کی طرف لائے۔ یہ ربعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب تھا۔ ایمان کی وہ حقیقت ان کو نصیب تھی۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو اور ایمان لانے والوں کو، سچے دینداروں کو، کہ وہ آخرت کو اپنی آنکھوں کے سامنے پاتے تھے اور جنت کی خوشبو دنیا میں محسوس کرتے تھے۔ ایک جنگ کے موقع پر ایک صحابی کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے صحابی سے فرمایا کہ جاؤ فلاں کا پتہ چلاؤ۔ وہ گئے، دیکھا کہ زخمی حالت میں اور ان کا آخری وقت قریب ہے۔ انہوں نے صحابی نے وہ جو آخری وقت جن کا تھا ان سے عرض کیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حال دریافت کیا ہے۔ تو وہ جن کا آخری وقت تھا انہوں نے جواب دیا کہ میرا سلام عرض کرنا اور یہ عرض کرنا کہ جنت کی خوشبوئیں محسوس کرتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرض الوفات میں تھے۔ جس بیماری میں ان کا انتقال ہوا اس میں ان کی حالت دیکھ کر ان کی بیوی نے کہا واہ ربا۔ جب طبیعت سنبھلی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا واہ ربا کہتے ہو، واہ ربا یہ تو خوشی اور نشاط کا موقع ہے۔ غدن القى الاحبہ محمدا وحزبہ، آئندہ کل ہم ہمارے ساتھیوں سے ملیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت سے ملیں گے۔ دنیا کی دیکھی بھالی چیزوں کو دیکھ کر ہمیں جتنا یقین ہوتا ہے اس سے زیادہ ان کو دین کی حقیقتوں پر یقین تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نے جب ایمان قبول کیا، اسلام قبول کیا، ایمان لائے اور حق کا اظہار کیا تو ان کو پیٹا گیا، لیکن اس میں ان کو ایسا لطف اور مزہ آیا کہ دوسرے دن بھی انہوں نے اس حق کا اظہار کیا۔ عبداللہ ذوالبجالین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، چچا کی بکریاں چراتے تھے، ایک دن بکریاں حوالے کی اور چچا سے کہا کہ میں اسلام قبول کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ انہوں نے جو کپڑے تھے وہ بھی اتار لیے، ماں نے کمبل لے لی، اس کے 2 حصے کیے، ایک اوپر انہوں نے لپٹا اور ایک نیچے باندھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں اور آپ کے قدموں میں انہوں نے زندگی گزار دی۔ یہ ایمان کی حقیقت تھی۔ اللہ ہمیں بھی کامل ایمان نصیب فرمائے۔ اللہم انی اسألک ایمانا کاملا وقلبا خاشعا ویقینا صادقا۔ میرے قابل احترام بھائیوں، مجھے عرض کرنا ہے، اللہ نے مجھے اور آپ کو اور ہماری اولاد کو جو نعمت عطا فرمائی ہے ایمان کی، ہدایت کی، ہم اس کی اہمیت کو سمجھیں، اس کی قدر کریں اور اس کی اہمیت کو سمجھ کر اپنی اولاد کو بھی اس کی اہمیت کو سمجھائے۔ ایک مومن کا یہ ذہن ہوتا ہے، ایک مومن کی یہ سوچ ہوتی ہے، ایک مومن کا یہ جذبہ ہوتا ہے کہ اگر میری اولاد کے جیب میں 1 روپیہ بھی اگر نہیں ہے اور وہ فاقہ کرتی ہے تو میں شکر کے ساتھ گوارا کر لوں گا، لیکن وہ اسلام سے پھر جائے، وہ مرتد ہو جائے، اس کے عقائد خراب ہو جائے، وہ جہنم کا ایجنٹ بنے، اس کو میں گوارا نہیں کر سکتا۔ آج ہماری بے فکری کا عالم یہ ہے کہ دنیا کی مختصر زندگی کے لیے ہم اولاد کے بارے میں فکر مند ہیں۔ یقیناً کرنی چاہیے، اس کے لیے حلال روزی کی، حلال لقمے کی، حلال طریقے سے اس کے لیے مکان کی، اس کے لیے کپڑوں کی، اگر صحیح نیت کے ساتھ انسان کوشش کرتا ہے اس پر بھی اجر اور ثواب ملے گا، لیکن اس سے زیادہ فکر اس کو جہنم کے عذاب سے بچانے کی کرنی چاہیے۔ دوزخ کا ایندھن نہ بنے، آگ کا ایندھن نہ بنے، اس کی فکر اس سے زیادہ کرنی چاہیے۔ ہم یہ فکر تو کرتے ہیں لیکن اس فکر سے غافل ہیں۔ یہ بڑا ظلم ہے ہماری اولاد پر۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی نور اللہ مرقدہ نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ اگر باپ خواب میں دیکھے، بیداری میں نہیں، خواب میں دیکھے، نیند کی حالت میں دیکھے کہ میرا بچہ اسلامی اصطلاح کے بجائے غیروں کی اصطلاح بولتا ہے، تبرک کے بجائے پرساد بولتا ہے، سیرت کے بجائے کتھا بولتا ہے، صرف خواب میں یہ سنے کہ میرا بچہ یہ بول رہا ہے، تو ایمان کا تقاضا یہ ہے اور ایمانی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ باپ بیدار ہو جائے اور دوڑنے لگے، پریشان ہو جائے، اس کے گھر والے پوچھے کیا ہوا، سانپ یا بچھو نے کاٹا، وہ کہنے لگے کچھ نہیں ہوا، سانپ نے اور بچھو نے نہیں کاٹا، میں نے ایسا خواب دیکھا کہ میرا بچہ، مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ، اسلامی اصطلاح کے بجائے ایک غیر مسلم کی اصطلاح بول رہا ہے۔ یہ ایمانی غیرت ہے۔ ایک باپ کے سامنے توجہ سے سننا، ایک باپ کے سامنے اس کی اولاد کو کوئی جلائے، آگ میں ڈالے، اس کا باپ دیکھ رہا ہے، اس کی ماں دیکھ رہی ہے، اس وقت وہ باپ کیسے چیخے گا، اس کا صدمہ کیسا ہوگا؟ اگر ایسا ہی صدمہ اس خیال سے کہ میرا بچہ مرتد ہو جائے گا، میرا بچہ اسلام سے پھر جائے گا،
اس خیال سے ایسا صدمہ ہوتا ہے تو یہ ایمان کا ادنا درجہ ہے. اگر ایسا صدمہ نہیں ہوتا ہے تو مولانا فرماتے ہیں کہ وہ اپنے ایمان کی خیر منائے. چاہے وہ نماز پڑھ رہا ہو، چاہے وہ مسجدیں بناتا ہو، چاہے وہ صدقہ اور خیرات کرتا ہو، چاہے وہ 10 حج کر چکا ہو، چاہے وہ بزرگوں سے اعتقاد رکھتا ہو، لیکن یہ گوارا کر لیتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، چاہے میری اولاد اسلام سے پھر جائے، چاہے میری اولاد کے عقائد خراب ہو جائے، اس کو عہدہ مل جانا چاہیے، اس کو مال مل جانا چاہیے، اس کو ڈگری مل جانی چاہیے. اگر یہ اس کی سوچ ہے تو حضرت نے فرمایا ایک موقع پر کہ اس کے 10 حج اس کے قیامت کے دن کام نہیں آئیں گے اور اس کے بخشوا نہیں سکے گی. ہماری اولاد کی تنخواہ میں سے کچھ کمی ہو جائے، جو تنخواہ جو پگار اس کو ملتا تھا اس میں کچھ کمی ہو جائے، باپ کو صدمہ ہوتا ہے، ماں کو صدمہ ہوتا ہے. بنیادی عقائد سے اولاد واقف نہیں ہے، کوئی صدمہ نہیں. اردو زبان جس زبان میں ہماری دینی کتابیں ہیں اس زبان سے واقف نہیں ہے، کوئی فکر نہیں. اگر ہم نے اس کے دین کو دین کے بجائے اس کی دنیا کو ترجیح دی، اولاد کو دیندار بنانے کی فکر نہیں کی اور صرف دنیا کو ترجیح دیتے رہے تو نقد انجام یہ ہوگا. مولانا فرماتے ہیں کہ اس کے ایک ایک روپیوں کے لیے تم ایک ایک روپیے کے لیے تڑپو گے، اس کے ایک ایک روپیے کے لیے تڑپو گے، اس بات کے لیے تڑپو گے کہ تم کو وہ سلام کرے. ایسی اولاد جس کی دنیا کی تو فکر کی، جس کو دیندار بنانے کی کوئی فکر نہیں کی، جس کے عقائد درست کرنے کی کوئی فکر نہیں کی، جس کو اللہ کا نیک بندہ مطیع اور فرما بردار بنانے کی فکر نہیں کی. فرماتے ہیں نقد انجام یہ ہوگا کہ وہ باپ جس نے اس کے دنیا کو ترجیح دی وہ ایک ایک روپیے کے لیے تڑپے گا، وہ اس بات کے لیے تڑپے گا کہ وہ اس کو سلام کرے. یہ تو نقد نتیجہ ہے. اور قیامت کے دن کیا ہوگا؟ وہی اولاد کہے گی ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، اے ہمارے رب، ہم نے ہمارے بڑوں کی اطاعت کی، انہوں نے ہی ہم کو راستے سے بھٹکایا، گمراہ کیا. ربنا آتنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل ربنا آتهم ضعفین من العذاب والعنهم لعنا کبیرا. اے ہمارے رب ان کو دگنا عذاب دیجیے اور ان پر لعنتوں کی بارش کیجیے. یہ اولاد میرے عزیزوں، اس لیے ہم خود بھی ایمان کی اہمیت کو سمجھیں کہ اگر دنیا کا کچھ بھی نقصان ہو جائے، دنیا کی بڑی سے بڑی چیز کی قربانی دینی پڑے، ہم تیار ہیں، لیکن یہ اسلامی عقائد کو ہم نہیں چھوڑ سکتے، ہم دین کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم ایمان کا سودا نہیں کر سکتے. اور ہماری ماں اور بہنوں کو بھی سمجھائیں کہ تمہارے لیے نمونہ وہ صحابیات ہیں، وہ مومنائیں ہیں جو ایمان کی حقیقت جن کو اللہ نے عطا فرمائی تھی. حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہ آج ہماری عورتیں ایسی عورتوں کو دیکھ رہی ہیں جو خود غلط راستے پر ہیں، جو خود اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہی ہے، جو خود غلط روش پر چل رہی ہے، بے حیا عورتوں کے طریقے اپنا رہی ہے. ہماری بہنوں کو، ہماری ماؤں کو، ہماری بیٹیوں کو، ان عورتوں کو دیکھنا ہے جن کا جذبہ یہ تھا کہ حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے تمام بیٹوں کو بلایا ایک موقع پر اور کہا کہ میں نے تم کو پالا اور جنگ چل رہی ہے، جنگ جاری ہے، تم اپنے خون کو اسلام کے لیے بہا لو اور اپنی جان کی قربانی پیش کر دو، اپنی جان کو قربان کر دو. بیٹوں نے اطاعت کی،
مان لیا ایک بیٹے کی خبر آئی کہ وہ شہید ہو گیا، دوسرے بیٹے کی خبر آئی وہ شہید ہو گیا، جب آخری بیٹے کی خبر آئی کہ سارے بیٹے شہید ہو گئے، اللہ کے لیے انہوں نے خون بہا دیا اور جان قربان کر دی، تو اس ماں کی زبان سے جو الفاظ نکلے وہ میں سنانا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ الذی اکرمنی بشہادتہم، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جنہوں نے میرے بیٹوں کو شہادت نصیب کر کے میرے مقام کو بڑھا دیا۔ کیا ایمان کی حقیقت ان کو نصیب تھی، کیا دین کی حقیقتوں پر ان کا یقین تھا؟ اللہ اس کا کچھ حصہ مجھے اور آپ کو اور ہماری نسلوں کو نصیب فرمائے، اور ایمان اور سنت پر زندہ رہنا نصیب فرمائے، ایمان اور سنت پر اپنے وقت پر موت نصیب فرمائے، اور قبر اور آخرت کے عذابات سے اللہ ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔